بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وفريقا تقتلون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ دین ہماری خواہش کے تابع نہیں ہے، یہ ایک اصول ہے، اور دین کو اپنی خواہش کے مطابق کرنا یا ڈھالنا یا دین کے مسئلے کو، شریعت کو کہ اس مسئلے کو ماننا جو میری خواہش کے مطابق ہے، یا جو مجھے اچھا لگے گا میں وہ مسئلہ مانوں گا، جو نہیں اچھا لگے گا اس کو چھوڑ دوں گا، یہ اللہ نے یہودیوں کی علامت قرار دیا ہے۔ اور یہ بیماری اتنی بڑی بیماری ہے کہ من چاہی شریعت کو ماننا، یہ اتنی بڑی بیماری ہے کہ جو آدمی کو تکبر کی انتہا تک لے جاتی ہے۔ اس مثال کو، اس بات کو اللہ نے اس بات سے ثابت کیا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے اے یہودیوں یعنی بنی اسرائیل سے اللہ نے بات کو شروع کیا ہے کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے کتاب یعنی توریت کو نازل کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، شریعت دی، ایک دستور دیا، ایک منشور دیا، جس میں اللہ نے خالص عبادت کرنے کا حکم، شرک سے بچنے کا قطعی حکم دیا، اور بھی بہت سے احکام دیے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے، لیکن انبیاء کا سلسلہ جاری رہا۔ اللہ نے فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، یعنی اپنی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت پر حکم عمل کرنے کی تلقین کرتے رہے، اور ان کی وفات کے بعد وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، ان کی وفات کے بعد انبیاء اور رسل کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور وہ انبیاء وہی بات یاد دلاتے رہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو شریعت لے کر آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور ایک نبی، ایک رسول نہیں بلکہ ہزاروں رسول آئے، حضرت یوشع، حضرت شمعون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت الیاس، حضرت یونس، ایک لمبا سلسلہ ہے۔ ہر ایک نے یہی تلقین کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، توریت پر چلنے کا حکم، اور اخیر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لائے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو تائید دی روح القدس سے۔ روح کے معنی روح، قدس کے معنی پاکیزہ۔ روح القدس اس کا لفظی ترجمہ ہے پاکیزہ روح۔ مراد یہ ہوتا ہے جب قرآن میں لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مدد دی روح القدس سے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت جبرائیل ہر وقت مدد فرمایا کرتے تھے، دشمنوں سے حفاظت فرمایا کرتے تھے، بنی اسرائیل ان کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ بالآخر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے کھلے معجزات دیے۔ ان کے معجزات یہ تھے کہ وہ قم بِإِذْنِ اللہ کہتے کسی بھی مردے کو تو وہ زندہ ہو جایا کرتا، کوڑھی مرض والے کے اوپر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، برس جس کے بدن پر چتکبرے داغ آ جاتے ہیں اس کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بدن صحیح ہو جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں اتنے معجزات دیے، لیکن أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، اتنے رسول، اتنے پیغمبر، اتنے سمجھانے والے جب جب تمہارے پاس آئے، مسئلہ توحید کو سمجھانا ہو، شریعت پر توریت پر عمل کرنے کی بات ہو، اللہ کی طرف سے جب جب تمہارے پاس پیغمبر آئے تو جو تمہاری خواہش کے مطابق نہ ہوا، جو بات جو مسئلہ، تو تم نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانیں گے، اور انکار کیا تو استکبرتم، تکبر کر بیٹھے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگے کہ یہ آئیں کل کے آدمی ہمیں سمجھانے کے لیے، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ویسے ہیں، حتیٰ کہ نتیجہ یہ ہوا کہ جب جب انبیاء سمجھاتے رہے اور جو بات تمہارے من مطابق نہ ہوئی تو اس سے دشمنی اتنی بڑھی کہ انبیاء کے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ چنانچہ تکبر یہ ایک ایسی چیز ہے، اپنے آپ کو کسی سے بہتر سمجھنا، کہ جو بالآخر جس کا انجام آدمی جس کو چھوٹا سمجھتا ہے قتل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علی نبینا علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو قتل کر ڈالا۔ جب جب سمجھانے والے آتے رہے، بالآخر آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو آخر میں آئے اللہ کے نبی سے پہلے، یہود کے گمان کے مطابق انہوں نے ان کو سولی دے دی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ سولی نہیں دی گئی ہے بلکہ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں۔ بہرحال قتل ان کے گمان کے مطابق انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بھی کیا، اور خود نبی آخر الزماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا۔ یہودیوں نے آپ پر سحر کرایا، جادو کرایا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کو کھانے میں زہر دیا گیا، گوشت میں ملا کر زہر دیا گیا۔ اللہ نے آپ نے جیسے ہی نوالا منہ میں رکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آ کر بتلایا، اللہ نے وحی بھیجی کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے، بالآخر آپ نے اس کو اپنے منہ سے نکال دیا۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک جگہ بلا کر اوپر سے پتھر لڑکانے کی کوشش کی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، لیکن بچانے والی ذات چونکہ اللہ کی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پتہ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، بالآخر یہ تو پتھر تھا، اللہ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ لیکن من چاہا مسئلہ ماننا یہ اتنی بری بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے انبیاء کو پے در پہ قتل کیا، بالآخر خود نبی علیہ السلام کے ساتھ قتل کا ارادہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اپنی بیماری کے زمانے میں فرمایا کرتے تھے کہ میرے اوپر جو اس بیماری کا اثر ہے اور اتنی شدت کا اثر ہے وہ اس زہر کا کہ لقمے کا اثر ہے جو میں نے فلانے موقع پر یا خیبر کے موقع پر جو مجھے گوشت میں ملا کر سحر کیا گیا تھا، زہر دیا گیا تھا، اسی زہر کا یہ اثر ہے کہ جو میری رگ جان نکلی جا رہی ہے۔ بالآخر اللہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے
من چاہی شریعت پر عمل کیا، اور جو ان کے من کے مطابق نہیں ہوتا تھا اس کو ٹھکرا دیا کرتے تھے، اور صرف ٹھکرایا نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے آپ کو استکبرتم تکبر کیا کرتے تھے۔ اور یہ تکبر کی آخری انتہا یہ ہوتی ہے کہ آدمی انبیاء کے قتل کا ارتکاب کر لیتا ہے، اور انبیاء کے بعد علماء یا نیک لوگ جو شریعت کی بات کرتے ہیں لوگ ان کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ یہ بات اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے کہ جو لوگ شریعت پر عمل نہیں کرنا چاہتے وہ شریعت کی بات کرنے والوں کی تذلیل کرتے ہیں۔ بالآخر اللہ نے قرآن میں اس بات کو یہودیوں کی علامت قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پہ رسول بھیجے، یعنی کتاب شریعت دی، اور اس شریعت کو حضرت موسیٰ نے عمل کر کے دکھلایا۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، حضرت عیسیٰ تک بہت سے رسول آئے، انبیاء کا ایک سلسلہ ہے۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل امین سے ان کی تائید کی، وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، پھر آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آئے جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، تکبر کرنے لگے کہ ہم اس کو کیسے مان لیں، یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اس اکڑ کا تکبر کا نتیجہ یہ ہوا چنانچہ بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل کرتے رہے۔ گویا کہ بات کو نہ ماننا، اللہ کے حکم کو تسلیم نہ کرنا، یا من چاہا ماننا اور من چاہا چھوڑ دینا، اللہ نے اس کو یہودیوں کی علامت قرار دی ہے۔ سبحان اللہ۔